السلام علیکم، محسن گندل فرام کنگ مارکیٹنگ۔ آج میں موجود ہوں نعیم اعجاز صاحب کے پاس جو کہ الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں NA59 اور PP10 سے۔ ان سے تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں کہ یہ جو پالیٹکس ہے ان کا انٹرسٹ اس میں کیسے آیا اور ان کا جو حلقہ ہے اس میں اس وقت کیا سچویشن ہے۔ السلام علیکم سر، کیا خیریت سے آپ؟ ٹھیک ہے، شکر اللہ کا۔ سر آپ کا جو الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں وہ کون کون سے حلقہ جاتا ہے؟ جو بینرز ہیں ان کے اوپر NA59 اور PP10 جو ہے ان کا اناؤنس کیا گیا ہے۔ جی الحمدللہ جی، NA59 اور PP10 یہ ہمارا اپنا حلقہ ہے، چونترا کا ہے۔ بیسکلی یہ روات بھی اسی میں آتا ہے۔ صحیح، چونترا پورا اس کے اندر آ رہا ہے، ڈیالہ روڈ آ رہا ہے، بیریا ٹاؤن آ رہا ہے اور اس کے علاوہ ٹیکسل آ رہا ہے۔ بیسکلی ہمارا اپنا حلقہ ہے، ہم اپنے حلقے سے کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں، جو NA59 کا NA59 اور PP10۔ ٹھیک ہو گیا، صحیح۔ سر آپ ایک اچھے کامیاب ایک بزنس مین ہیں اور اچھا کاروبار کر رہے ہیں، تو آپ کا انٹرسٹ جو ہے وہ پالیٹکس میں کیوں ہے؟ آپ پالیٹکس میں کیوں آنا چاہ رہے ہیں؟ وہ اس وجہ سے محسن صاحب کے بیسکلی ایشو یہ ہے سب سے بڑا کہ ہمارا جو علاقہ وہ اس ٹائم مطلب اس کا کوئی والی وارث ہی کوئی نہیں ہے۔ اچھا، جو بھی آتا ہے وہ اپنی دیڑیاں لگا کے نکل جاتا ہے۔ علاقے کو دیکھ لینا، وہاں پہ روڈیں بن رہی ہیں، نہ وہاں پہ بجلی ہے پراپر۔ اب آگے پیچھے کسی اور میں چلے جائیں، کسی بھی ضلع میں چلے جائیں، چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، چھوٹے چھوٹے دیہات ہیں، ان کے مطلب گلیاں دیکھ لیں وہ پراپر ہیں، ان کی بجلی پوری ہے، ان کا پانی پورا، ان کے اسکول پورے، ان کے مدرسے پورے ہیں، ان کے کالج پورے ہیں، ان کے بچوں کا فیوچر ہر چیز نظر آتی ہے۔ ہمارا یہ دیکھیں جی پنڈی کے ساتھ کنیکٹڈ ایریا اور چکری کا یہ دیکھ لیں، اتنا جو مین ایریا ہے اس کے اوپر ہماری روڈوں کا حالات آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے جی کہ ہمارے جو پولیٹکس ہے جو اس سے پہلے جو بیٹھے تھے، مجھے تو لگتا ہے وہ صرف وہاں پہ ٹائم پاس کرنے کے لیے آتے تھے۔ ان کے صرف ایک ہی نعرے تھے، جی میں نے اس کو نہیں چھوڑنا، دوسرا تھا میں نے اس کو نہیں چھوڑنا۔ یار آپ ایک دوسرے کے اوپر نعرے ساری زندگی لگاتے ہو، مجھے اب اتنا تھوڑا بہت اتنا کر دیتے، ایک کوئی کالج بنوا لیتے، ایک کوئی ہاسپٹل بنا دے، وہاں پہ اگر کوئی بندہ خدا نخواستہ رات کو ایمرجنسی میں چلے جائے اس کو وہاں سے اٹھا کے لے کے آنا پڑتا ہے CMH یا MH میں۔ ہمارے پاس ہاسپٹل نہیں ہے، ہمارے پاس بجلی کا پراپر سسٹم نہیں ہے، ہمارے پاس واٹر کا کوئی پراپر سسٹم نہیں ہے۔ الگ اللہ پاک نے زمین کو اتنا زرخیز بنایا ہے کہ 25-30 فٹ پہ میٹھا پانی ہے، کوئی ٹیوب ویل نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے، بچے اسکولوں میں بیٹھے ہیں آج تک۔ اس دور میں کون سا زمانہ جی لوگ نیچے زمینوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پراپر اسکولوں کے اندر کوئی اس طرح کا نہ کوئی ان کے اوپر بینچز ہیں، نہ ان کے اسکولوں کے اندر پراپر پنکھے لگے ہوئے ہیں، جو لگے ہوئے ہیں ان کے بھی حالات کوئی نہیں ہے۔ بجلی چلے جائے 4-4 6-6 گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی، اسکولوں کے اندر بچوں کا ستیہ ناز، مطلب ہر چیز کا مجھے نہیں سمجھ آئی ہم سے آنے والے پہلے ہمارے جتنے بھی پولیٹکس ہیں وہ کرتے کیا رہے ہیں۔ دیکھیں الحمدللہ ہم اس سے پہلے اپنا بلو ورلڈ سٹی کا پروجیکٹ لے کے آئے ہیں، 53 موزہ کے اندر ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے علاقے کی ہمارے علاقے میں جو زمین تھی 5000 6000 8000 کنال سے اوپر کوئی لیتا نہیں تھا۔ اللہ کے شکر سے آج وہ زمینیں 15 لاکھ 20 لاکھ روپے کنال پہ پہنچ چکی ہیں۔ اس علاقے میں دن کو کوئی بندہ نہیں گھستا تھا۔ آپ جا کے وزٹ کریں بلو ورلڈ سٹی کے الحمدللہ آلموسٹ 2 لاکھ کنال اس ٹائم ان کی اپنی اونرشپ ہے، اس پہ ڈیولپمنٹ چل رہی ہے۔ ہم لوگ اس ٹائم پہ 15 سے 20 ہزار بندے سائڈ پہ جو علاقے کے بندے باہر کے بندے وہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے علاقے میں ڈائلسس سینٹر بنوایا، عوامی دسترخوان بنایا لوگوں کی خدمت کے لیے، ایمبولینس لے کے دیں، کسی کو کوئی مسئلہ وہ لے کے جائیں۔ اور فیوچر ہم نے وہاں پہ فورس اسکول کالج لے کے ہیں اچھی، اس میں پراپر بچوں کے ابھی الحمدللہ 400-500 بچوں کی بڑھت ہے آگے، ابھی ریسنٹلی ہم نے اس کو اوپن کیا ہے۔ آگے بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ ہمارا صرف مقصد یہ ہے، ہمارا پولیٹکس سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمیں صرف مقصد یہ ہے ہم اپنے علاقے کو خوشحال کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے علاقے کی ترقی کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی آنے والا فیوچر، ہمارا جو مستقبل ہے، ہمارے بچے، ہمارے بھائیوں کے بچے، ہمارے دوستوں کے بچے، ہمارے حلقے کے بچے، ہمارے علاقے کے بچے، کل آنے والے ان کو ہر دنیا کی سہولت ملے، کم سے کم وہ آگے پیچھے یہ نہ جائیں، ان کی تعلیم اچھی ہو، ان کا علاج اچھا ہو، ان کی ہر چیز۔ ہمارا صرف مقصد ہے لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے خدمت کرنا، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے الیکشن میں آنے کے لیے۔ اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تو بڑی زبردست ایک سپیچ ہوگی آپ کی طرف سے۔ یہ یقیناً آپ کے جذبات ہیں جو آپ بتا رہے ہیں کہ ہمارے علاقے کی جو خستہ حالی ہے وہاں پہ جو اس کو خوشحال کرنے کے لیے پہلے تو آپ اپنے طور پہ جو کر سکتے تھے وہ کر رہے ہیں، لیکن یقیناً جو گورنمنٹ ہے یا پولیٹکس ہے یا اس میں آئے بغیر یہ تقریباً سارے کام ناممکن ہوتے ہیں جو آپ بتا رہے ہیں۔ تو آپ کا اچھا ویژن اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ سر جیسے آپ نے ابھی بات کی ہے کہ ہمارے حلقے میں پہلے جو لوگ آئے ہیں ڈیفینیٹلی 70 سال سے زیادہ کر سکو تو جو کہ وہاں پہ پولیٹکس ہوتی رہی ہے، تو اس سارے دورانیے میں وہاں پہ پولیٹیکل تو ایکٹیویٹیز رہی ہیں، پہلے MNs بھی یقیناً ہوں گے، MPs بھی ہوں گے، تو انہوں نے آپ نے جیسے کہا کہ انہوں نے اتنا کام نہیں کیا۔ اس وقت جو وہ کون سے لوگ ہیں جو اس وقت آپ کے ساتھ اس حلقے میں مزید جو الیکشن کنٹیسٹ کرنے آ رہے ہیں، یا وہ پہلے بھی آ چکے ہیں کام کی کر سکے یا نہیں کر سکے، یا وہ کون لوگ ہیں جو ابھی آپ کے ساتھ؟ سر جی ہم تو پچھلے اتنے ٹائم سے دیکھتے آ رہے ہیں، بس ایک دو ہی چہرے ہیں جو بار بار اٹھ کے آ رہے ہیں۔ اس دفعہ ابھی دیکھتے ہیں کہ کون آتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ ابھی تک تو سارے عوام ہی ہیں، صحیح، جتنے بھی ہیں نا اس ٹائم تو پراپر تو کوئی بندہ بھی نہیں ہے اس ٹائم۔
سارے عوام ہیں میرے سمیت، میں یہ بھی بتا دوں آپ کو لیکن میں نے انشاءاللہ ہم لوگوں نے جو کرنا ہے، ہماری تو علاقہ ہے، ہماری برادری، ہم وہاں کے رہنے والے ہیں، 53 موضوع میں کام بھی کر رہے ہیں، اور اللہ پاک نے ہمیں اتنی توفیق بھی دی ہے کہ ہم لوگ جو لوگوں سے وعدے یا جو بھی ترقیاتی کام کے وعدے کریں، ہمارا کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہو یا نہ ہو، ہم پہلے بھی کر رہے تھے، آج بھی کریں گے اور آگے بھی انشاءاللہ کریں گے۔ وہ تو ہماری اللہ پاک نے ہمیں اتنی استطاعت دی ہے کہ ہم لوگ وہ کام بغیر کسی پولیٹکس، بغیر کسی سیاسی جماعت کے بھی کر سکتے ہیں۔ باقی چلو دیکھتے ہیں وہ کون آتا ہے، ہم آئیں یا نہ آئیں، لیکن ہم آ چکے ہیں، اس ٹائم ہم انشاءاللہ آ چکے ہیں اور کریں گے بھی، اور جو لوگوں سے وعدے جو کریں گے انشاءاللہ اس کو امپلیمنٹ کر کے بھی دیں گے انشاءاللہ۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جیسے کہ پہلے وہاں پہ جو لوگ الیکشن لڑ رہے تھے، یقیناً ان کے بھی ایک ووٹ بینک ہوتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ چونکہ وہاں پہ اب آئی ہیں، آپ کا اپنا علاقہ ہے، آپ کا اپنا حلقہ ہے، آپ کی وہاں پہ ایک برادری ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ووٹ اینڈ سپورٹ جو ہے آپ کو وہ اپنی برادری کی طرف سے اعتماد آپ کو دیا گیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، یا آپ کے ووٹرز کی طرف سے؟ سر اس طرح کہ یہ جو الیکشن میں ہم لوگ پراپر پوری برادری کے ساتھ بیٹھ کے ہمارا آپس میں جو بھی ڈسکشن ہوئی ہے، ان کے مشورے سے ہی ہم لوگ آئے ہیں، انہی کے کہنے کے اوپر آئے ہیں۔ بیسکلی ہم ایک بزنس مین ہیں، لیکن اس پولیٹکس میں ہمارا کوئی اتنا نہیں تھا۔ جب انہوں نے اپنے مسائل ہمارے سامنے پیش کیے، اپنی جو ان کے مسئلے، ان کی پریشانیاں، ان کی جو چیزیں ہیں، بچوں کے حالات اور اسکولوں کے حالات، ہاسپٹلس کے معاملات، وہ ساری جب ڈسکس کی تو پھر ہماری پوری جتنی بھی مینجمنٹ، ہم سارے نے بیٹھ کے آپس میں ڈسکشن کی، یار اس چیزوں کو ہمیں خود دیکھنا چاہیے، جس طرح بلو ورلڈ سٹی یا ہم باقی معاملات کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنے علاقے کو بھی دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنے ایریے کو بھی دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنے لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ دیکھ تو الحمدللہ ہم پہلے بھی رہے ہیں، لیکن مزید ہم نے یہ سارا مشورہ کر کے، اور جو ہمارے علاقے میں اس سے پہلے جتنے بھی پولیٹکس جو بھی بندے وہاں پہ کانٹیکٹس کر رہے ہیں، ان کے ووٹر سپورٹر کوئی اور نہیں تھا، ہم لوگ ہی تھے۔ میں تھا، میری برادری تھے، میرے دوست تھے، میری فیملی تھی، میرا علاقہ تھا، باہر سے کوئی نہیں آیا، نہ میں باہر سے آیا ہوں اور اس علاقے میں جا رہا ہوں، میں ہی تھا، میرے بندے ہی کر رہے تھے، ہم لوگ ہی کر رہے تھے۔ اور اب جب ہم خود آ رہے ہیں تو انشاءاللہ تو ہماری برادری ہمارے ساتھ ہے، ہمارا علاقہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارا ایریا ہمارے ساتھ ہے، اور ہم بھی اپنے ان کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان کو کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ سر جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو علاقہ ہے، حلقہ ہے، آپ وہاں پہ برادری، اور آپ کے پورے، آپ نے کہا کہ ہم پہلے جو لوگ پہلے یہاں پہ آتے ہیں ان کو بھی ہم ہی سپورٹ کر رہے تھے، اور آج جو ہے آپ خود اس میدان میں اتر گئے، آپ کیا سمجھتے ہیں اگر آپ کو اللہ تعالیٰ عزت دے، اور آپ کے جو لوگ جنہوں نے آج آپ کا حلقہ ہے وہ چونکہ آپ کے اوپر ایک بہت بڑا اعتماد کریں گے، آپ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دیتا ہے، اس میں آپ ون کرتے ہیں الیکشن کو، تو یقیناً آپ کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری ہوگی ان تمام لوگوں کی پورے حلقے سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ان کی امیدوں میں پورا اتر سکیں گے کہ ان کی خوشحالی کے لیے کام کر سکیں؟ بہت اچھا سوال ہے جی آپ کا۔ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں پہلے بہت بڑی ذمہ داری دی ہوئی ہے، ہم پہلے ہی بلو ورلڈ سٹی کا جو سسٹم چلا رہے ہیں، 53 موضع چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کی پروکیورمنٹ، اس کی ڈیولپمنٹ، اس کی بہت ساری چیزیں وہ ہم لوگ ہی دیکھ رہے ہیں۔ ہم باقیوں کی طرح اس طرح نہیں کہ ہم لوگ بن کے بیٹھ جائیں منسٹر، اور ملنے کے لیے ہم نے کوئی 50 آگے بندے رکھے ہیں، اس سے مل رہے ہیں۔ الحمدللہ ڈے فرسٹ سے لے کے آج کے دن تک جتنے بھی معاملات ہیں، سنڈے کو ہم لوگ پورے سارے سائٹ پہ ہوتے ہیں، لوگوں کو وہاں پہ بھی ملتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، لوکل فارمر، ذمہ، باقی 7 دن 6 دن میں خود یہاں پہ موقع بیٹھتے ہیں، صبح 7 سے لے کے 10-11 بجے تک میں سارے جتنے بھی لوکل ذمہ دار لوگ ہیں ان کو ہینڈل کرتا ہوں۔ اس کے بعد پھر ڈیولپمنٹ کی ٹیمیں آ جاتی ہیں۔ یہ پچھلے 5 سال سے ہم ساری چیزیں لے کے چل رہے ہیں، اور آگے انشاءاللہ یہ جو ہے یہ تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم اپنے لوگوں کے ساتھ اسی طرح ہی پیش آئیں گے جیسے ہم پہلے پیش آ رہے ہیں۔ ہمیں وہ نہیں ہے کہ ہم لوگ جی کچھ یہ اوپر بن کے بیٹھ جائیں، اوپر صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ باقی سر ہم انسان ہیں، ہم نے مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ دنیا فانی ہے، اس نے فنا ہونا ہے۔ دنیا میں آئے ہو، آپ کو اگر خدا پاک، اللہ پاک آپ کو ایک موقع دے کسی چیز کے لیے، تو اس کا آپ فائدہ اٹھائیں، لوگوں کو آپ اصولیات مقرر کریں، ان کے ساتھ آپ اچھے طریقے سے اپنا رویہ اچھا رکھیں، ان کو پتہ چلے کوئی انسان آیا تو چلے، سارے نے جانا ہے، رہ جانے اعمال آپ کے، اور وہ یہی ہیں جو ہم نے کرنے، اور انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے ہم لوگ۔ چلیں سر، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے۔ ہمارے ساتھ سے نعیم اعجاز صاحب جو CEO ہیں بلو ورلڈ سٹی کے، اور وہ الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں NF59 اور PP10 سے، جو کہ جو چکری کا علاقہ ہے، یہ سارا اس میں آتا ہے، ٹیکسلا اور راولپنڈی کے قرب و جوار کے جو علاقہ جاتا ہے وہ اس میں آتے ہیں۔ ان سے ہم نے گفتگو کی کہ آپ کی وجوہات کیا ہیں اس کے اندر آنے کی پولیٹکس میں، تو اس میں انہوں نے بتایا کہ ہمارے جو حلقے کی خستہ حالی ہے اس کو خوشحالی میں بدلنے کا جو ہے یہ ویژن لے کر ہم آ رہے ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب و کامران کرے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔